اللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ الصلاۃ والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُطَهَّرِينَ الْمَظْلُومِينَ صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ شام کے اس وقت بھی مارا کافی تعداد میں میرے مالک کے آپ عزت دار عزادار سادات مومنین تشریف فرما ہے طبیعت اجازت دے تو ایک صلوات حضرت سجاد مولا کی ذات پہ بلند آواز سے تلاوت فرمائیں صلی اللہ محمد آل محمد ماشاءاللہ ہے اجازت نوکر شروع کی جیسے آپ کی بھی اجازت ہے تشریف بابا جی پیر جی بیر والے اندر والے ادھر والے جی اجازت دے دو باقی خیر ہے بسم اللہ ذکر کے صدقہ میں سرکار سید الساجدین علیہ السلام کے صدقہ میں جناب سیدہ فضہ سلام اللہ علیہ کے صدقہ میں سرکار حسین علیہ السلام کے صدقہ میں سید ساجد حسین بخاری صاحب قبلہ ان کی اہل خانہ بیٹے دوست احباب آپ تمام عزاداران حسین علیہ السلام بہت دور قریب سے حسین کی اس بیٹے کی پرصداری کے لیے آپ حاضر ہوئے ہیں سیدہ رزق عزت صحت سلامتی زندگی میں مزید اضافہ فرمائے جتنے عزادار بیمار ہیں آمین کہا کرو مولا صحت کاملہ عطا فرمائے جتنے عزادار بے اولاد ہیں مالک عزادار بیٹے عطا فرمائے جتنے عزادار اس معاشی بدحالی میں زمانے میں بے روزگار ہیں مالک انہیں بہترین روزگار عطا فرمائے والی خراسان علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام اپنے خزانہ سے آپ کو بانیان کو ہر ماتمی کو زیادہ لنگر عطا فرمائے آپ کے گھروں پر مالک رحمت اور برکت کا نزول فرمائے دشمنان آل محمد کے شر سے مولا محفوظ فرمائے پارا چنار کے مومنین کی مولا مشکلات آسان فرمائے جہاں جہاں پر ذکر حسین منعقد ہو رہا ہے مالک سب کی حفاظت فرمائے ہمارے وطن کی میرا اللہ حفاظت فرمائے شہنشاہ کے ظہور میں میرا مالک تاجیل فرمائے ہم گناہگاروں کو اپنے مولا کی زیارت معرفت نصیب فرمائے حج و زیارات مولا نصیب فرمائے آپ کے مرحومین بانیان کے مرحومین ملت کے شہداء کے درجات مولا مزید بلند فرمائے ہے اجازت چند نمات عبادت میں گزارنا بڑے محترم بڑے بڑے عزت والے عزادار بانیان دا سفر علمدار کربلا کے حوالے سے ایک خوبصورت مجلس عزا جو پورے پاکستان میں درکی اور سنی جاتی ہے وہ اسی امام بارگاہ میں منعقد ہوگی اعلان آپ نے سنا ہے تمام میرے مالک کی عزت والے ذاکرین علماء شعراء خطاب فرمائیں گے میں تو پھر حاضر ہوئی ہوں آپ کے سامنے انشاءاللہ مدینہ کا شہر ہے بات شروع ہوگی ہے محلہ بنو ہاشم ہے بنو ہاشم کے محلے کا ایک دروازہ ہے دروازے پر کچھ سوالی کھڑے ہیں مانگنے والے سید مہربانی سے سوالی عرشی ہے فرشی نہیں بولنا چاہیے یار مشکل بات نہیں ہے آپ بولے ہیں تو ہمارا دل لگ جاتا ہے باقی بات تو خیر ہی ہے اتنی ماشاءاللہ کثیر تعداد میں آپ تشریف فرمائیں تو آوازیں بلند ہو جائیں گی جوانوں کی بزرگ نا بزرگ چھپ کر کے بیٹھے رہے ان کی بڑی بات سوالی نوری ہیں ناسوتی نہیں ملک ہیں بشر نہیں فرشتے ہیں بندے نہیں سامنے والوں تھوڑی سی توجہ یہ ویڈیو کھا گئی ہمیں پھر آپ مجلس نہیں سنتے نا باقی آپ بنائیں مجھے روک نہیں رہا لیکن توجہ بھی رکھنی ہے نا وہ کھڑے ہیں علی شہنشاہ کے دروازے پر اور جو انہوں نے علی کے ہے یہ لفظ میں سمجھا نہیں سکتا جو انہوں نے فرشتوں نے علی شہنشاہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر صدا لگائی صدا جسے سمجھ آئی جس طرح آپ کے دروازے پر آ کر کوئی فقیر ملنگ صدا لگاتا ہے جو انہوں نے صدا لگائی وہ اللہ کو ان کی صدا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے آیت بنا دی ایک دو اگلے ہاتھ میں بہلول گنوں گا پھر اسناد شاہد سرکار آپ مہربانی فرمائیں گے آپ بڑے لوگ بیٹھے ہیں چلو تکلیف کرنا تھوڑی دیر پھر سکلین شاہ جس کی چھت پہ علم ہے ہاتھ بلند ہے بسم اللہ مرشد کیونکہ صبح سے مجلس شروع ہے اور آپ ابھی تک تازگی ہے مرشد
کمال ہے. جو انہوں نے آواز لگائی آپ کے مرشد علی علیہ السلام کے دروازے پر ہستے پہ وہ یار جب میں نے ہس کے ویکھنا تھا جب میں نے زحمت ہی نہیں کرنی ویکھن دی جڑا منہ بنا کے ویکھے اپنا منہ پرا کرے علی دے فضائل تے جڑا منہ بن جائے وہی منہ ہے دور پھٹے منہ. پھر کیا کریں مجبوری بن جاتی ہے بندہ داد نہ دے مسکراتا تو رہنا جی. ہاتھ باندھ رہا ہوں یہ ایک دو عباس والے یا آفاق والے یہ مجالس وہ مجالس یہ سارے میرے اپنے دوست بچے چلا رہے ہیں دنیا دیکھ رہی ہے. یہی 10 علمدار کربلا پہ ہوں گے. آپ کی مدد سے ایک اچھا میسج دنیا تک چلا جاتا ہے. آپ بولتے ہیں نا تو ہمارا دل کرتا ہے پھر ایک خوبصورت پیغام چلا جاتا ہے. شیعت کی ترجمانی ہو جاتی ہے آپ کے عقیدے کی ترجمانی ہو جاتی ہے. انہوں نے کیا کہا علی شہنشاہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر وہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطْعِمُونَ الطُّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا. کیا شام کے وقت لوگ ملا دیے آپ نے آج کے ساجد بخاری صاحب کی مجلس جو ہو رہی ہے وہ کہتے ہیں ہم مسکین ہیں ہم یتیم ہیں ہم اسیر ہیں ہمیں روٹی دو. آپ کو بابا ہے جب فرشتے علی مولا سے روٹی مانگ رہے تھے اس وقت آپ بھی روح تھے میں بھی روح تھا. آپ نے وہاں پہ وعدہ کیا تھا کہ ہم مجلس سنیں گے ہم نے کیا تھا کہ ہم پڑھیں گے تو جستجو ہمارا کام ہے جناب کا نہیں. جب فرشتوں نے روٹی مانگی تو میں نے بارگاہ توحید میں میری روح نے وہیں سجدہ کیا. اب جملہ بہت بڑا ہے قیمت نہ ملی تو دل ٹوٹ جائے گا. دل توڑنا نہیں چاہیے نوکر ہیں آپ کے کبھی کبھی نوکروں کے دل رکھ لینے چاہیے. اللہ سے میں نے کہا مالک علی شہنشاہ سے روٹی وہ مانگ رہے ہیں جنہیں بھوک ہی نہیں لگتی. منڈی بہت دین کا ایک معیار ہے اپنا یار خدا کی قسم ہے میں آپ کا قائل ہوں. منڈی کا ایک اپنا معیار ہے ایک سماعت کا ایک اپنا معیار ہے اس کا. ادھر والے تھوڑی سی زحمت کیجئے آپ میرے قریب بیٹھے ہیں ہاتھ اچھے حیدری. آپ کے کیا کہنے مالک انہیں تو بھوک ہی نہیں لگتی. اللہ کہتے ہیں نہیں لگتی لالا جی نہیں لگتی. میں کہ مالک بھوک نہیں لگتی روٹی کیوں مانگ رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں جو مانگ رہے ہیں ان کے نام لے. ایک جملہ اللہ کی قسم سرکار مصطفیٰ کی قسم مولا مرتضیٰ کی قسم جس کا شہنشاہ کا تابوت شبی برآمد ہونی ہے اسی سید الساجدین علیہ السلام کی اختیار و اقتدار کی قسم اس شہنشاہ کی پاک نالین کی قسم. اتنی بڑی بات ہے کہ کاش 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 پڑھتا کوئی اور یہاں بیٹھ کے سنتا میں پھر میں بتاتا کہ واہ واہ بنتی کتنی ہے. لیکن پڑھ نوکر رہے سن سردار رہے چلے آپ طرز فرما ہی لیں گے. میں نے کہا مالک میں نام لیتا ہوں. اللہ کہتے لے نام. میں نے کہا جی حضرت سننا ہے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام حضرت اسرافیل علیہ السلام حضرت میکائیل علیہ السلام. اگر ہمیں کافر شافر کہنے سے کسی کے بچے بچے پال رہے ہیں نا تو ہم کسی کے بچوں کے رزق روٹی کا دشمن نہیں. ہمیں کافر کہی جا بچے پالی جا ورنہ پہلے شیشہ دیکھ پھر علی کا مقابلہ کر. نطفے کی پیداوار علی کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتی. جو مانگتے ہیں علی سے مولوی وہ علیہ السلام ہیں. علی کو کیا کہوں جیو مل گئے وہ لوگ جنہیں میں ڈھونڈتا ڈھونڈتا تیرے شہر تک آیا جو ہاتھ سید نہیں اٹھا سکا. جہاں ہاتھ دا مالک علی ہے ایک باری زحمت کرو ذرا جوان بیٹھے ہو ہاتھ بلند بلند مہربانی حیدری. تو نوکر ہی ہمارے صحابہ کی آزادار مات میں بیٹھے ہیں میرے سامنے آپ مسکرا رہے ہیں. مسکرانا عبادت ہے یہی بہت بڑی بہت شکریہ صاحب. کوشش کر لو اور جو مانگتے ہیں علی سے سر مار دو یار. یوں بھی نہیں ہو رہا یہ کر نہیں رہے اگلے. یہ اگلا محلہ میرا مقدر ہے ہمیشہ میں نے دے لبے ہے. بسم اللہ. یا علی کا نام لو نہیں تو یا پھر دل سے لو.
مہربانی کرو، مہربانی کرو، آپ میرے مولا کے حبدار ہیں، آپ کو زحمت دے رہا ہوں، پھیپھڑے میں دم ہو تو تھوڑا اونچا، حیدری۔ جو علی سے مانگ رہے ہیں، منگتے ہیں علی کے دروازے کے، وہ علیہ السلام ہے۔ علی کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں، کہانی پکڑ سکتا ہوں۔ وہ علی شہنشاہ کے دروازے پہ کھڑے ہیں، ہمیں طعام دو، روٹی، ایک روٹی امیر المومنین کے سامنے ہے، ایک روٹی سیدہ عالمین کے سامنے ہے، ایک روٹی سرکار مولا مجتبیٰ کے سامنے ہے، ایک روٹی سرکار سلطان کربلا کے سامنے ہے۔ 3 روزے رکھے تھے منت کے آل محمد نے، اور جیسے افطاری کا وقت ہوتا تو مانگنے والا آ جاتا۔ یہ لفظ مجھے پھر اچھا لگتا ہے، کچھ اپنی افطاری اٹھا کے نا مانگنے والے کو دے دیتے، اور خود کچھ کھائے پیے بغیر اگلے روزے کی نیت کر لیتے۔ علی جیسا روزہ تو رکھ کے دکھا، حیدری آئے۔ تھکاوٹ کے باوجود آپ اتنی پوری طاقت اکٹھی کر کے میری حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں، میں قبر تک ملازم۔ آپ کی کیا بات ہے؟ ابھی علی نے لقمہ توڑا نہیں، بیر سے صدا آئی، میں مسکین ہوں، مجھے طعام دو۔ جو مانگ رہا ہے وہ فرشتہ ہے، علی شہنشاہ کو بھی پتا ہے وہ فرشتہ ہے۔ یہ لفظ یوں ہے مجمع کا، یعنی آپ کا، سامعین کا اور ہمارا ایک رشتہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہم پلیٹ میں رکھ کے نا الفاظ اوپر پردہ رکھ کے بھیجتے ہیں، جو دیکھ لے وہی واہ واہ کرتا ہے، باقیوں سے ہم یوں کر کے داد لے لیتے ہیں۔ چلو خوشبو بھی آ گئی تو آپ خوش ہو جائیں گے، مولا کی قسم ہے۔ انہوں نے کہا مجھے روٹی دو، علی کو پتہ ہے وہ فرشتہ ہے، خود نہیں اٹھے شہنشاہ، علی شہنشاہ نے ایک آواز لگائی، فضا، جو حضرت فضا کو سلام نہیں کر سکا، خدا کرے وہ شیعہ نہ ہو، باقی جو بھی ہے لنگر شکر کرے، ہمارا مہمان ہے۔ چونکہ جناب کو حضرت فضا کا تعارف ہی نہیں ہوا، جو تمہیں تعارف ہوا ہے فضا اتنی نہیں ہے۔ جو 1200 سال سے 1400 سال سے جناب مجالس میں حضرت فضا کا تعارف سن رہے ہیں، میں معافی مانگ رہا ہوں، یہ تعارف نہیں ہے فضا کا، اس میں داد بنتی نہیں ہے، تم کیوں داد دو؟ تمہارے نزدیک تو حبش کی ہے، تو حبش والے سن کے تم داد مجھے کیوں دو؟ ایسا ہی ہے نا۔ علی نے آواز دی، فضا، ابھی میں قریب آ گیا ہوں، فضا، جی مالک، یہ میری روٹی سوالی کو دو۔ کیا اختیار ہے فضا کا، خدا کے ہاتھ سے لے کر فرشتے تک، جیو مشہد مہربانی، رضا مہربانی، بادشاہ جو ہاتھ نہیں اٹھا سکا بچہ جوان ہوگا۔ اللہ اکبر، کہاں تک رسائی ہے؟ آپ خوش نہیں ہوئے، باقی سارے خوش ہو گئے۔ چلے پتہ نہیں اگلے جملے پہ ہو جائیں گے آپ۔ جدہ منہ لے گیا پتہ نہیں کیوں، یوں بھی کرے تو ایسا ہی ہے، ہنس بھی پوے تو ایسا ہی ہے۔ علی اللہ کا ہاتھ رکھتا ہے، خدا کا ہاتھ پہنچا دیتا نا۔ ہاں، ہائے 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 ہائے، فضا یہ میری روٹی سوالی کو دے کے آؤ۔ اور میرے رب سارا مجمع چیرنا پہ گیا، اگے اگے وہی بوے جنہوں مجبوری نہ ہوئے یار۔ چلو مولا ان کی مجبوری کو ہے تو مولا دور فرمائے۔ فضا میری روٹی سوالی کو دو۔ سادات عظام بانی ہے، سادات عظام سے امام بارگاہ اکثریت سے تشریف فرمائے، باقی جو میرے امتی عزادار بیٹھے ان کے تو میں منت بھی کر لوں گا تو داد لے لوں گا، لیکن سادات کا ترلہ ہے، اگلے لفظ پر سید نہیں بولیں گے، بابا جی سچی پہ آنا۔ قیامت والے دن سیدہ کو شکایت لگانے کا میں حق رکھتا ہوں، بی بی کیسی نسل تھی آپ کی جو آپ کی فضیلت سن کے اپنے نوکر کو شاباشی نہ دے سکے، امتی نہ بھی بولیں تو میں ان سے ویسے راضی کھڑا ہوں۔ علی شہنشاہ کی روٹی اٹھا کر حضرت فضا دروازے کی طرف چلی، پیچھے سے عالمین کی ملکہ میری مخدومہ نے آواز دی، فضا، جی مخدومہ۔ فضا، علی بڑا کریم سہی، علی کے کرم کی حد ہی نہیں ہے،
علی کے سخاوت کی انتہائی نہیں ہے، لیکن فضا یہ تو روز دیکھتی ہے علی اپنی شہادت والی انگلی کو جب حرکت دیتا ہے، امر خدا سے کائنات کی ہر جنس تک ان کے مزاج کا رزق پہنچ جاتا ہے۔ لیکن فضا میرا اختیار دیکھ، جب یہی علی بانٹ کے گھر آتا ہے، اپنی روٹی علی مجھ سے مانگتا ہے۔ کیا شام کے وقت ماتمیوں کی زیارت ہو گئی ہے، کیا من بابا جی مولا کی قسم ہے منڈی بہودیر میں رنگ لگ گیا ہے۔ بلا بلا سگیلا لکل اندر، اللہ اکبر، آباد و شاد رہو۔ جو ہاتھ آپ کو بہوا ہے، ایک دفعہ جوان سارے ہاتھ اٹھاؤ یا سید آپ کو خیرات عطا کرے گی، میں دل سے دعا دے رہا ہوں۔ حیدر حیدر حیدر، مہربانی مہربانی مولا آپ کی عزتوں میں رزق میں اضافہ فرمائے۔ حیدری، آپ کو بہوا ہے، مہربانی سادات عظام کا شکریہ، عزاداروں کو احسان۔ یہ میری روٹی بھی سوالی کو دے، روٹیاں ہو گئی دو روٹیاں لے کر حضرت فضا دروازے کی طرف چلی۔ اتنی بڑی داد کے بعد فوراً داد نہیں ملتی، آنکھوں تو میں سال ہے لواں، بنتی میری ڈبل ہے۔ اچھا جی، 2 روٹیاں لے کر جناب فضا چلی، پیچھے سے سرکار مجتبیٰ میرے مولا بولے، اماں، آپ کو بابا مرشد، اماں جی حسن، اماں یہ میرا بابا اور میری ماں یہ اتنے بڑے کریم ہیں، اللہ نے جب کرم خلق کیا تو ان کو دیکھ کے کیا۔ وہ ہاتھ کبھی محتاج، بہر والوں کو سلام کر رہا ہوں سرکار، اندر والے تو میرے اپنے تشریف فرما ہیں، سارے سب کی زیارت کر رہا ہوں۔ آباد و شاد رہو، علی حق کہنے والے، زحمت کیجیے۔ حیدری، اماں ان دونوں کو دیکھنے کے بعد، دعا مولا پتر دی زندگی کری، ان دونوں کو دیکھنے کے بعد اللہ نے کرم کو خلق کیا۔ اماں ان کی روٹیاں لے کے جا رہی ہے، یہ بڑے کریم ہے، لیکن اماں ایک فیصلہ تو کر۔ حسن کون سا فیصلہ؟ اماں کائنات خدا میں دسترخوان تو میرا مشہور ہے، مولا کے دسترخوان کے صدقہ میں مولا بخاری صاحب کے اور آپ عزاداروں کے رزق میں اضافہ فرمائے۔ دل سے حیدری، اللہ اکبر۔ ادھر والے ذرا زحمت کرو زیادہ، آپ مہربانی کریں، آپ کے ہاتھوں کا میں انتظار میں کھڑا ہوں۔ آپ کے کیا کہنے؟ اماں میری روٹی بھی سوالی کو دے۔ پیر سے لے کر آخری تک یہ ماتمی میری سنگت بیٹھی ہے ساری۔ یہ جملہ میں ماتمیوں کی بارگاہ میں ہدیہ کر رہا ہوں، خوش آمد نہیں کر رہا، خوش آمد جھوٹ ہوتی ہے، جھوٹ حرام ہے۔ میں ہدیہ کرنا چاہتا ہوں ماتمیوں کی بارگاہ میں جملہ، دنیا کے 16-17 ملکوں میں پڑھا ہے، آج تک اس کی قیمت ملی نہیں، گھر رہے اپنا، میری سنگت مل گئی۔ 3 روٹیاں لے کر چلی، پیچھے سے آپ کے سلطان کربلا میرے بادشاہ حسین بولے، اماں یہ تینوں بڑے کریم ہیں، لیکن اماں یہ خود بھی کبھی کبھی کھا لیتے ہیں۔ میرا اور میرے اللہ کا مزاج ایک ہے، داد میری کھا گئے ہو، بزرگوں سفر کرو یار، آئے جائے زحمت کریں، آ جائے مولا آپ کی زندگی کرے، راستہ دیں جی، راستہ دیں جی۔ آ جائے یا رسول اللہ، محبت ہے ان کی۔ بسم اللہ یا آندھے مار جاؤ جی لا حیدری، مولا آپ کی بزرگی صحت سلامتی میں اضافہ فرمائے۔ اماں میرے اور میرے اللہ کا مزاج ایک ہے،
وہ بھی کھلاتا ہے کھاتا نہیں. یہاں بولنا ہے، آپ کا بولنا آپ کا اچھا لگا مجھے، ماتمی کا بولنا مجھے اچھا لگا. حسین بھی کھلاتا ہے. ہاں، وسیع ترین نظام، دنیا مہنگائی سے تڑپ رہی ہے. صرف میرا ملک نہیں، پوری دنیا میں مہنگائی ہے. تمہیں پتہ ہی نہیں ہے چینی کتنے روپے کلو ہے. حسین کے ماتمی کو کیا پتا. اور لنگر چل رہے ہیں، مجلسیں ہو رہی ہیں، نیازیں چل رہی ہیں. کہ جلوسیں چاہتے ماتم دی تھمک کو سن، ہر ماتمی دے دل وچ بلیندہ ودائے حسین. مہنگائی بھی عروج تے تے نیازاں تے خرچ دیکھ، آدم دے کتنے بال پلیندہ ودائے حسین. اے ہاتھ نہیں ہے کشکول ہے. بادشاہ میں پھر آگ دینا توڑا پتورا نوکارا توڑا، میں حکم ہے توڑا بادشاہ، حکم ہے پیر اسرات صاحب. وقت بھی سمٹتا جا رہا ہے. ہاتھ بلندن کرو تو پھر پڑھتا ہوں. جلوس ہیں چاہتے ماتم دی دھمک کو سونا، بول دے پا وہ سونا. ہر ماتمی دے دل وچ بلیندہ ودائے حسین. مزہ اتھے ہی کہ ہر ماتمی دے دل وچ بلیندہ ودائے حسین. مہنگائی بھی عروج تے حضرت صاحب نیازاں تے خرچ ویک. میں تے انجی آکھاں گا آدم دے سارے بال پلیندہ ودائے. اللہ اکبر. اما میری روٹی بھی سوالی کو دے. روٹیاں ہو گئی 4. سانس لے لو. ایک لفظ کی قیمت چاہیے، اور چاہیے ضرور. آپ بزرگوں سے، بچوں سے، جوانوں سے دعا کی صورت میں. دعوت بڑی ہو گئی. روٹیاں ملی 4 ہیں، پہنچی 5 ہیں. بھائی شکریہ یار، آپ نے میری مدد کی ہے. ملی 4 ہیں، سوالی تک پہنچی 5 ہیں. 5ویں روٹی حضرت فضا کی ہے. بی بی نے سوچا جب سردار دے رہے میں کیوں رکھوں، اب ہم سے کیوں لڑ رہے، فرشتوں سے لڑ. ان سے پوچھ جا کے. وہ کہہ دیتے فضا کو کہ اپنی روٹی نکال، ہم آل محمد کی روٹیاں مانگنے آئے ہیں، تیری روٹی لینے نہیں آئے. تو پھر شرم کرنی چاہیے. جس علی شہنشاہ کی کنیز کا صدقہ نہ کھانے والے لے جائیں. کیا بہار لگ گئی ہے، دیکھو تو صحیح کتنا کرم ہو رہا ہے آپ کے اوپر میری پاک سیدہ کا. یہ میرا کمال نہیں، یہ آپ کا اپنا کمال ہے. نہیں جتنے جوان بیٹھے ہو، زحمت کیجیے. حیدریہ پہلے دن 5 روٹیاں گئی ہیں، دوسرے دن پھر 5 روٹیاں گئی ہیں، تیسرے دن پھر 5 روٹیاں گئی ہیں، 15 روٹیاں گئی ہیں آسمانوں پر. اللہ نے 30 آیتیں بھیجی تھیں. 1 روٹی کے بدلے میں 2 آیتیں بھیجی. ان میں 12 روٹیاں آل محمد کی ہیں، 3 روٹیاں حضرت فضا کی ہیں، تو پھر 6 آیتیں بھی فضا کی ہیں. حبش کی ملکہ والا تعارف جس کو ہے وہ داد کیوں دے گا؟ جس نے 4 بیٹے یاد کیے ہوئے ہیں وہ داد کیوں دے گا؟ مولا کی قسم ہے تعارف ہی نہیں ہوا حضرت فضا کا. اور قصور ہمارا آپ کا نہیں ہے کہ ہم کرا ہی نہ سکے. حقیقت میں مولا کی قسم ہے. تیسرے دن فرشتے نے روٹیاں لی. اس نے کہا بی بی قد شکرت لکم، آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے روٹیاں دی. جھولی چاہے کھلوتا پڑھنی آیتیں. تھک بھی گئے ہو نا تو اسی جملے پر حضرت فضا کو سلام کرنا. تیرا رزق نہ بڑھے مجھے فون کری، مذاکری چھوڑ دوں گا. اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہوں. دنیا چھوڑنا آسان ہے، ذاکری چھوڑنا تو مشکل ہے نا. اتنی گھر کی نوکری کیسے چھوڑوں؟ ہاتھ نہ بلند ہو تو پھر میرا قصور نہیں. اس نے کہا شکریہ. علی کی کنیز فرشتے کو دیکھ کر کہتی ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. بی بی کہتے ہیں روٹیاں لے لی ہیں تو اب تشریف لے کے جائیے. ہم نے یہ روٹیاں تیرے شکریہ کے لیے نہیں دی، وجہ اللہ کے صدقے میں تجھے.
ابھی بات میری ختم ہوئی نہیں ہے، ابھی آپ زحمت کر چکے ہو تو یہیں پہ ہاتھ رکھنا یار، یہیں پہ یار جوان یار مہربانی کرو ہاتھ اٹھا لو یار. فرشتہ چلا گیا، فضا واپس لوٹی، اللہ کی آواز آئی، اور بے نیازوں کی بے نیاز دائی، اگر فرشتے کا شکریہ تیرے معیار کے مطابق نہیں ہے، کانا سایکم مشکورا، میں اللہ تیرا شکریہ. جیو آباد و شاد رہو حسین علیہ السلام کے عزادار، میرے مولا کے محبان. زحمت کرو حیدری. آپ جیو حبش کی ملکہ تھی، جوتی تخت پر رکھ کے 4 بیٹے چھوڑ کے آئی، آل محمد کی کنیزی میں آ گئی. تحقیق تو کر، زحمت تو کر. بٹن کے نیچے زمانے کی لائبریریاں پڑھی ہیں، کبھی کھول بھی لے. یہ قوم اعتماد کرتی ہے ہم پر، اس کے ٹھیس نہیں دینا چاہیے. قوم اتنا یقین کرتی ہے کہ انہوں نے کہا تم میک پہ بولو، تم لائیو بولو. 1 2 جو ڈرتے ہو نا جنہیں یاریاں جوریاں نے اپنے نبھا، ورنہ میں بات سچی کر رہا ہوں. یہ اہل سنت علماء کی روایت ہے کہ 4 بیٹے تھے، تخت پر جوتی رکھ کے آئی. کسی شیعہ نے لکھی پڑھی ہے تو ان سے. شیعہ محقق کی تحقیق ابھی فضا کے بارے ہوئی نہیں، شیعوں نے نتیجہ دیا ہی نہیں. شیعہ علماء نے وہ ابھی تک سر پکڑ کے بیٹھے ہیں کہ فضا ہے کہاں کی. ایک دو کنجوس بندے گن رہا ہوں جنہوں چاول کھان دیں تے حلی نو سلام نہیں کرتے. خواجہ صاحب مولا آپ کو زندگی دے ندیم صاحب، اس بار یہ تحقیق شیعہ علماء کی نہیں ہے. سن رہے ہوں گے میرے علماء مجھے کہ جعفر ٹھیک کہہ رہے. میرے محقق مذہب کے سر پکڑ کے بیٹھے ہیں، وہ فضا کے بارے میں فیصلہ نہیں دے رہے کہ یہ ہے کہاں کی. انہوں نے اس روایت پہ کراس لگایا ہے کہ یہ جس کے 4 بیٹے تھے تو تخت پہ بیٹا بٹھا آتی، جوتی کیوں رکھ کے آئی. واہ 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 واہ. میری قوم کا پڑھا لکھا بچہ اگر میری مدد کرے تو میں آپ تک ایسی باتیں پہنچاتا رہوں گا. میرے بچے میری مدد کریں جوان تو باتیں پہنچتی رہیں گی آپ تک. بیٹا میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں نا، آپ میرے پڑھے لکھے جوان مجھے مل گئے ہیں. بھی جس کے بیٹے 4 تھے تو تخت پر بیٹا بٹھا آتی، جوتی رکھ کے ضرور آنا تھا. اگر جعفر تیری یہ بات مان گئے کہ 4 بیٹے بھی تھے، تخت پر جوتی رکھ کے بھی آئی، تو پھر پورا زمانہ جعفر کی بھی ایک بات مانے. پھر مانو اس وقت پورے حبش میں ایسا مرد تھا ہی نہیں جو فضا کی جوتی کے برابر ہو. جیو یہ ہیں وہ لوگ جن کے لیے میں جملے چھپا رہا. جسے حسین ماں کہے. اچھا حسین کے ماں کہنے کا بھی تمہیں پتہ نہیں چلا، ناراض نہیں ہونا. تم ایسے سمجھ رہے جیسے ہم کسی کو ماں کہہ دیتے ہیں. نہیں، حسین ماں کہہ رہا ہے. ہاں تھینک یو بیٹا. اگر ایک تو یہ تحقیق مکمل نہیں ہو سکی ہے میرے مذہب کی کہ فضا ہے کہاں کی، اور ایک یہ فیصلہ نہیں دے سکے میرے علماء، جب دیں گے تو سنائیں گے کہ افضل فضا ہے یا سلمان. اللہ کی قسم کون فیصلہ دے صحیح. اسے حسنین نانا کہتے ہیں، اسے اماں کہتے ہیں، اسے علی اور نبی بیٹی اور بہن کہتے ہیں، اسے بھائی کہتے ہیں. مرشد کون فیصلہ دے. اسے پردے والے مخدومہ چچا کہتی ہے، اس کو بہن کہتی ہے. آجائے 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 بسم اللہ. میری سنگت ہے، بسم اللہ. یا علی مدد. مولا آباد و شاد رکھے. مولا کے عزادار ماتمی نوح خان، بہت چکوال پارٹی کا مولا اور عزت دے اور صحت دے، سلامت رہیں آپ. تو کون فیصلہ دے پتہ مجھے بھی نہیں. جب اتنے بڑے علماء محققین فیصلہ نہیں دے سکے، میں کون ہوتا ہوں. لیکن 2 دلیلیں مجھے شاہ ولایت آپ کے مرشد علی نے عطا کی ہیں، 2، تیسری نہیں ہے.
جو فضہ کے مقام کو افضل قرار دیتی ہیں حضرت سلمان کے مقام سے. کامل الایمان ہے سلمان. ایمان کے ٹوٹل درجے 10 ہیں، 10 کے 10 اسی کے پاس ہے. تو کامل الایمان ہے نا. 2 دلیلیں ہیں، ہدیہ کرتا ہوں، پہلی کی قیمت ملی، دوسری سنوں گا ورنہ جملہ مصائب کا سن لو. پہلی دلیل کیا جو فضہ کے مقام کو افضل قرار دیتی ہے؟ کیا وہ کہتے ہیں سلمان 13 معصوموں کو دیکھتا ہے، فضہ 14 کو. آپ ماتمیوں کے ہاتھ میرے لیے دعا ہے. ماتمی دی نالائن نو میرا سلام ہے، میں خوش آمد نہیں پہ کرتا. سیدہ کی زیارت کا شرف بھی حضرت فضہ کو حاصل ہے. آپ کے کیا کہنے؟ دوسری دلیل، دروازہ تطہیر پر دستک دی، چند باتیں کی حضرت فضہ نے جناب سلمان کے ساتھ. سلمان نے وہ باتیں سنی، دروازہ چھوڑا، سیدھا مسجد نبوی میں حیران ہو کے پہنچے. حضرت مصطفیٰ نے آواز دی. سلمان کیا کہہ دیا فضہ نے؟ قریب جا کر قدم پر بوسہ دے کر کہتے سرکار میں نے اس سے پوچھا کہ اس نے مجھے کہا کہ میں تجھ سے پہلے جنت جاؤں گی. چلو یا رسول اللہ مجھ سے پہلے جاتی ہے تو جائے. وہ تو کہہ رہی تھی میں حسنین شریفین سے بھی پہلے جاؤں گی، علی مولا سے بھی پہلے جاؤں گی، آپ کا بھی نام لیا کہ میں جنت کے مالک سے بھی پہلے جاؤں گی. سرکار فرماتے گھبرانے والی کون سی بات ہے، چلتے ہیں فضہ بیٹی سے پوچھتے ہیں. آگے سرکار، پیچھے سلمان. سرکار حویلی تطہیر میں داخل ہوئے. آواز دی میرے سرکار مصطفیٰ نے وما ینطق کی پاک لبوں سے. فضہ، مصطفیٰ کی آواز کانوں تک ٹکرائی. اتنا اچھا ماحول، خوبصورت روحانیت نہ ہوتی میں جملہ کہتا ہی نہ. جیسے مصطفیٰ شہنشاہ کی آواز حضرت فضہ کے کانوں سے ٹکرائی، سنبھلی ہوئی چادر کو پھر سنبھالا. اچھے لگے ہیں جنہوں نے اس لفظ کو سنبھالا ہے. جس طرح ہمارے بزرگ گھروں میں آئیں تو ہماری بہنوں بیٹیوں کے سروں پہ چادر تو ہوتی ہے، لیکن وہ پھر ہاتھ لگاتی ہیں. دادا آ گیا، ماموں آ گئے، بابا آ گئے. آئے سنبھلی ہوئی چادر کو پھر سنبھالا. لبیک یا رسول اللہ. سرکار میں حاضر. بیٹا کیا کہا سلمان سے؟ سرکار آپ تک بات پہنچ گئی؟ بے شک پہنچ گئی. سرکار اس نے مجھ سے میری فضیلت پوچھی کہ فضیلت تیری کون سی ہے جو تو جب مجھ سے بولتی ہے تیرے لہجے میں بڑھائی چڑھائی ہوتی ہے. تو میں نے اس کو بتائی. میں نے اسے یہی کہا کہ میں حسنین شریفین سے سرکار پہلے جنت جاؤں گی، اپنے بادشاہ مولا علی سے بھی پہلے جاؤں گی، آپ کی کنیز ہوں میں آپ سے بھی پہلے جاؤں گی، اور آپ جلال میں ناراض نہ ہوں تو میں آپ کی بیٹی سے بھی پہلے جاؤں گی. جڑے پہنچ گئے ہو ان کو کیا بات ہے. سرکار مصطفیٰ کہتے ہیں بیٹا سلمان سے ہم 4 برداشت نہیں ہو رہے. تو سیدہ کا نام لے رہی ہے، میرے صحابی کی، میرے اتنا اچھا میرا صحابی ہے، اس کی سانسیں نہ اٹک جائے. دلیل کیا ہے تیرے پاس کہ تو ہم سب سے پہلے جائے گی؟ اٹھی تتہی چادر اتار کر نالین مصطفیٰ پہ رکھی، زمین پہ بیٹھ کر ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں سرکار کنیز کی کیا جرت ہے جو اتنے بڑے بیٹھ کر دعوے کرے. آپ نے اسی منبر پہ بیٹھ کے پچھلے جمعے خود ہی تو فرمایا تھا کہ قیامت کے دن میری بیٹی سیدہ ایک نورانی اونٹنی پہ سوار ہوگی، اس اونٹنی کی مہار فضہ کے ہاتھ میں ہوگی. تو مولا مہار والا تو پہلے ہی چلا. منڈی بہودین کے پورے شہر کو میرا سلام ہے. ہر عزا بیٹا سلامت رہو. آپ پڑھے ہاں آپ جیو. یہ کس بات کی جزا ہے کہ سیدہ کے محمل کی مہار پکڑ کر حضرت فضہ جنت میں پہلے داخل ہوگی؟ یہ اللہ نے جزا دی ہے کہ تو زینب کی محمل کی مہار پکڑ کر 72 بازاروں میں بے حیاؤں کے مجمع میں پیدل چلتی رہی. جنہ دی حیا نکل گئی ہے، میں تواڈی حیا تو اپنے پتر قربان کر دوں. میری نسل اتنی قیمتی نہیں ہے جتنی یہ آپ کی ہے قیمتی. کیا روحانیت والے لوگوں کی زیارت ہو رہی ہے رات کے حصے میں شام کے وقت. سید آپ کے پر سے قبول فرمائے. 27 محرم ہو گئے، 27 دن ہو گئے حسین کے عزاداروں کو ہے حسین کرتے ہوئے.
ابھی میں نے آپ کا عشق تھکا ہوا دیکھا تو نہیں ہے۔ 8 ربیع الاول کو ماتمی چہرے پھاڑ دیتے ہیں ماتم کر کر کے کہ ہم سے وہ دن نکل گئے جن دنوں میں ہم غریب کا ماتم کر رہے ہیں۔ ماتم تو سارا سال کریں گے لیکن یہ مخصوص دن ہوتے ہیں۔ یہ مقام رکھتی ہے حضرت فضا۔ تیرے جعفر صادق مولا فرماتے ہیں جب تیری کوئی دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو اللہ کو یا ہم 14 کو فضا کے سفید بالوں کا واسطہ دیا کر۔ یہ اتنا بڑا واسطہ ہے کہ ہم 14 اور ہمارا اللہ یہ واسطہ ٹالتا نہیں ہے۔ واہ 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 واہ۔ تھوڑی سی ہے آپ کی بلند ہو گئی، تھوڑی بلند ہو گئی، مظلوم کا تابوت آ جائے گا۔ اور میں سوچا بھی نہ تھا، میرا وقت بھی نہیں تھا، نہ میرے شیڈول میں تھا کہ میں نے برآمدگی کرانی ہے۔ برآمدگی کے لیے ان کے اپنے انتخاب ذاکرین کے ہوتے ہیں، لیکن کچھ مجبوریاں ذاکرین کی بانیان کی بن گئیں اور مجھ غریب کی یہ مہر لگ گئی کہ سید و ساجدین کی غربت کے 2 جملے ان سادات اور عزاداروں تک شاید میرے مقدر میں علی کی بیٹی نے لکھے تھے اور میں آپ کی بارگاہ میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ ہے کہ ضامن علی کی معظمہ بیٹی ہے، آپ کو ہے کہ خیرات مخدومہ نے دے دی ہے، کس کو چہرہ ہی ایسا نہیں جس کی ہے نہ نکل گئی ہو۔ لیکن ایک لفظ پر میں، کاظمی سادات بیٹھے ہو، بخاری سادات بیٹھے ہو، شرازی سادات بیٹھے ہو، سارے سادات جتنے سارے سید ایک ہی ہیں، باقی اپنی اپنی جد کے نام سے پہچان ہے ان کی۔ میں سب کی منت کر رہا ہوں، اس جملے تے ایک سید ہے کر کے مینوں سیدہ تو مہر لوا دے وے علی دی تھی تو مینوں حسین دی قسم ہے۔ کتنا وڈا غریب گھر ہے جس گھر وچ تینوں 4 سال دے ضعیف بھی لبڑے۔ اللہ مان اللہ مان اللہ مان۔ اور میں صدقے جاواں تہاڈی ہے تو، اور جعفر دی نسل قربان ماتمیاں دی ہے تو، اور جنہاں دے ہاتھ سر تک ٹر گئے ان ہتھاں نوں کتنی خیرات مل گئی۔ ہائے 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 ہائے۔ اس گھر وچ 7 سال دے ضعیف بھی لبڑن، اس گھر وچ تینوں 18 سال دے ضعیف بھی لبڑن۔ سر تے ہاتھ مارو چاہے ایک باری ہولے ہولے، میرا پتر تسی جوان ہو، تہاڈا ماتم سونا لگدا علی دی دھی نوں، تہاڈے ماتم ویکھن تے آندی ہے میری سین، او مینوں سنن نہیں آئی، تہاڈی ہے سنن آئی ہے میری مخدومہ۔ اس گھر 24 سال دے ضعیف بھی ہیں جدہ ہن جنازہ آنائی۔ پیر جی میں تسی عزادار ہو تے خود صف پاندے ہو، پیر ساجد شاہ صاحب، پیر اسناد شاہ صاحب، توقیر شاہ صاحب، سکلین شاہ صاحب، عزادار، یہ پورے منڈی کی عزادار سادات میں سلام کر رہا ہوں، جن کے نام نہیں آتے مجھے معافی دینا، دعائیں دل سے سب کو دے رہا ہوں، یہ سارے میرے اپنے بیٹھے ہو۔ میرا دل کرتا ہے ماتم میں کراں تے ثواب تو آنو ہوئے۔ بندے سانو آندے نا سجاد مولا دی شہادت پڑھیا جے تنازع برآمد ہونا ہے تے میں مر جانا بلول کی میں شہادت اودی پڑھی جاندی ہے جڑا ایک واری شہید ہو۔ اے حسین داؤ غریب پترے جڑا ایک ایک قدم تے شہید ہو گا۔ کوئی ہاتھ کنجوسی نہ کرے، دل کر گیا تے سر تے مار لو۔ حسین دی پاک اماں تہاڈا پرسہ قبول بھی فرما دیں۔ سید مولا دی قسم ہے جڑا ہاتھ سر تے ٹر جاندے۔ ہائے ہائے ختم پہ ہوندی ہے میری پڑھائی، 2 جملے پڑھنے نے۔ شہادت 20 محرم تو تسی سنن لگے ہو باقر دے غریب بابا دی، اللہ دی قسم ہے۔ ابن منذر مدینی، میں اگر اپنی زبان میں 2 جملے پڑھ لوں میں ناراض تو نہیں ہو گے؟ تھوڑے اکھاں نوں سلام ہے، سمندر ہو گیا نا، اردو وچ نام ہی پڑھا تو معافی دے جے۔ ابن منذر مدینی، یہ مدائن تو آیا مدینے، 3 ارادے لے کے، چوتھے مولا دا سلام کراں گا، مسجد نبوی وچ نماز پڑھاں گا، قبر رسول دا بوسہ لواں گا تے وطن تے ٹر جاں گا۔ یہ آدھے میں مدینے دی گلی چوں گزریا کتنی جلدی پیا کردا، یہ آدھے میں ہن جڑا پہنچے گا ایتھے پہنچ جانا ہے کرے تو اچھی کرے ورنہ نہ کرے اجے۔ یہ آدھے میں مدینے دی گلی چوں گزریا میرے کپڑیاں تے نہ کوئی چیز گری ہے۔ ناج پیارا کری چہرہ آج اودا ماتم کرن آیا جیدہ گوشت بازار رہے جد گگدہ رہی ہے۔ میں جھوٹ نہیں پیا بولدا، میں تانوں سجاد دی غربت سنا ہی نہیں سکتا۔ اللہ مان اللہ مان اللہ مان، ڈر ڈر کے پہ پڑھدا میں نو جنازے دی قسم ہے، میں جھوٹ نہیں پیا بولدا، قسم پہچانا۔ وہ دے میں غور ویکھے نا تو پانی نہیں خون ہے تو کرو چاہ
اندر میں مدینے دی گلے اچھا کھلو کے بولیا میں کہ کی ہو گیا پتہ نہیں مدینے والے نو چھت تے بہ کے جانور ذبح کر دے ہو اس خون والے کپڑے نال میں کیویں جاواں مسجد نبوی میں کنج جاواں رسول دی قبر دا بوسہ لین یا دے میرے بولن دی دیر ہے جو سامنے دا دروازہ کھلے ہے ایک 7 سال دا بچہ بی بی یا مینو موت دے یا انہاں نو ہے دی خیرات دے مینو نہیں پتا کون ہے کرے نہ کرے یا میرا جنازہ سجاد دے نال تے یا کوہرام دی آواز آوے 7 سال دا بچہ ابن منذر دے میرے سامنے آیا اس بچے نے جلال بھرے لہجے میں نے ویکھ کیا ہوئے ابن منذر جا پڑھ نماز اس خون نال تیرے کپڑے نو کچھ نہیں ہویا میں کہ خون کے دیتے تسی کون ہو آواز آئیے میرا نام محمد باقرے چھت تے بھائی کہ میرا بابا ماں دی چادر نو خون اللہ جانے کنج خون روندہ رہی ہے حسین دا پتر او میرا بیٹا او میرا پتر او میرے جوان جڑا ہاتھ سر تے توڑا دل کردہ پیا تے صرف رکھ لو یار جنازے دا استقبال ہونا ہے آگیا نا جنازہ میں نے بلان دی لوڑ نہیں پہنی آج سجاد دا جنازہ خود آئے گا اے میں نے نہیں پتا کدی کدی جنازے تے دیر ہو بھی جاندی ہے چھوٹا جنازہ تے نہیں نا اور جنہیں میرے ایک جملہ میں اپنے ماما بہنا تسی میری عزت ہو میرا پتر جنہیں میرے مرشد زادیاں بیٹھے ہو تو اڈی جتی نو جعفر دا سلام ہے میں منت پہ کردہ پردادار ماما بہنا دیاں دی ضرور ہے کریا جے غریب دے پتر نو ضرور ہے کریا جے سجاد دے جنازے تے پوچھتے صحیح بھی پتر کیوں پہ منت کردہ ہے چونکہ جیڑی یہ دی سب تو چھوٹی بہن ہے نا او ویر دے جنازے نو ہاتھ نہیں لا سکتی چونکہ سکینہ دے ہاتھ آج بھی تھے پابند آج ہر عزت آلی پردادار بی بی ایک باری سکینہ دے ناتے سر تے ہاتھ مار کے اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ حوصلہ 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 کیڑی کیڑی شخصیت نو حوصلہ دے وہاں سارے جازادار ماتمج مصروف ہیں آئے 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 جنی واری حکم کرو میں پھر آنکھ دینا تسی میرے بزرگ اور جوان بیٹھے ہو آئے آئے ایت ہاتھ ہیں آج بھی سجاد دی بہن دے اور صرف بھیر دے جنازے نال توڑتے سکتی ہے ایک گل میں اس میرے موضوع نال نہیں لیکن میں کردہ ہاں ہے سجاد تے سکینہ دی دوہاں بہن بھیراواں دی گل ہے جدن سال دی قید نبا کے تے قافلہ ٹورن لگے شام میں چون اے حسین مولا دا سر ہے اے سجاد دی ہاتھ ترائے محملہ دی مہار ہے اس پاسو ٹوریانے حسین دے ترائے بہنا بابا جی مر جاندہ جعفر سجاد کدی پھوپیاں نو ویندن پھر بابا دے سر نو ہائے میں صدقے جاواں پھر پھوپیاں نو پھر بابا دے سر نو تریجی واری ویکھے نا تے حسین علیہ السلام دے سارے چوازی ہے سجاد پھوپیاں نو ویکھ کے تے من کیوں وینا ہے اندھے بابا موسم نہیں ورنہ میں تو انہوں مبارک دیونی ہے اس سجاد کیڑی گل دی مبارک اندھے بابا مبارک نہ دیواں تو آج ترائے بہن آیاں تننے واپس پیا جانے او بابا میری 4 سال دی بہن آئی ہے جڑا ہاتھ نہیں مار سکیا جوان ذرا ناراض نہ ہوئی زحمت کر چا بیمار دا ماتم ہے حوصلہ حوصلہ ختم ہو گیا میری پڑھائی میں شہادت نہیں پڑھ سکتا شہادت یہی شہادت ہی ہے بس آ جائے گا جنازہ میرے بادشاہ دا ابن منذر مولا باقر دے پیران تے جھڑے ہیں بادشاہ میں بعد جاؤں گا تو آڑے نانے دی مزار تے بعد جاؤں گا مسجد نبوی پہلے بابا دی زیارت کراؤ اذن ملی ہے ابن منذر آتے میں مولا دے قدمج پہنچیا میں قدمات ہاتھ بوسا دیتا ہے سجاد علیہ السلام نے سار اٹھایا ہے ظلفہ ہٹایا ہے خون صاف کیتا ہے کدوں آیا ابن منذر مولا ہونے ہونے حاضر ہویا جڑا اس سوال کیتا ہے نا ابن منذر آتے کاش میں باقر دے پاک بابا تو سوال پوچھا ہی نہ انج تڑپیا میرا بادشاہ جی نے پرندے نو گز لگ جاندہ ہے میں کہ مولا ایک سوال پوچھنا ہے باہر آلے اندر آلے دی تو آلے پیران تے ہاتھ پہ رکھنا ہے اچھی کرے آجے مولا فرمائن پوچھ اندے مولا تو آڈے دادے علی دے سامنے
لوگاں نے تواڈی دادی زہرا نو بہت مارے جڑے پہنچ گئے آزادار ہیں تواڈا دادا تے خون نہیں رویا تواڈا چاچا حسن بھی خون نہیں رویا تواڈا بابا حسین بھی خون نہیں روئے کیوں خون روندے میں ماتم کرا تو کر نہ کر سجاد آدھن ابن منظر سوال کیتا ہی انصاف نہیں ہو کیتا مولا میں نو معافی دیو فرمیندن پھر ان سن جدو میرے دادے علی دی امامت دا پہلا دن ہا لوگاں نے میرے دادے تو دین پوچھے جدو میرے چاچے حسن دی امامت دا پہلا دن ہا لوگاں نے میرے چاچے تو اسلام پوچھے جدو میرے بابے دی امامت دا پہلا دن ہا لوگاں نے میرے بابے تو شریعت پوچھے تو اٹھ کے مینو مارے گا یا خود ٹکرا سجاد آدھن میں او غریب ہاں جدو میری امامت دا پہلا دن نہیں مینو میری ماں زینب پوچھے میری چادر اکبر دا قاتل لے گئے سجاد دس میں جل کے مرا یا خیمے تو باہر جاوا سجاد آدھے اس تندہ ایسا خوب سردہ پرسا جڑا ہے کر دے پایا ایک باری آنکھو ہے سجاد سر دے ہاتھ مار کے ہے شاہ ہے بیمار حوصلہ ہاتھ نہ بننا تسی میرے پیو لگ دے ہو میں پتو رہا تو آڈا میں پھر آگ دینا آئے سجاد کی زنجیر نے یہ پیغام دیا ہے اسلام سے کہنا ابو طالب کو دعا دے کیا ہے میری مخدومہ تو اڈے تو راضی ہو گئی آخری جملہ تابوت برآمد ہے میں مرشد ایک باری نا محرم لاہور پڑھیا پکھیالے پڑھیا شیخو پورے پڑھیا شام میں غریبان دی مجلس پڑھ کے تو میں گھر چلا گیا شام میں غریبان نے کوئی گھر ایسا آزادار دا نہیں جتے صف نہ ہوئے ساڑھے عزت علیہ بہنا ماما مرشد زادیہ میں زمین تے بیٹھے ہوں دیا آزادار سارے زمین تے ہوں دیا کسے گھر کوئی قالین نہیں کوئی پلنگ نہیں جو لنگر ملے بس وہی کھا رہے ہیں چولہا ہی نہیں پیا جلدا ایک گل تے میرا پتر میں مہر لوانی آکھو تو میں توڑے نال ماتم کرا جڑا کنجوسی نال پرسا پڑے وہ نہ آیا کرے جنازے تے میں نو معافی دے وے میں گھر گیا تے میری والدہ نے انہوں نے کہا جا علم دا سجدہ کر کے آ میں کہا جی اممہ سجدہ روز کر دا آج کیوں اندھی تیرے دو چھوٹے پتر نے نا اس زین چھوٹا سی انہاں آج زنجیر چلایا ہے بطول دے پترہ تیرے تے کرم کیتا ہے تیری نسل آزادار ہو گئی ہے جا شکریہ ادا کر کے آ میری ہے نکل گئی میری ماں میں نے ناراض ہو کے آدھی پترہ دے زخم نہیں روندہ ہے میں کہا نہیں اممہ تو روندہ کیوں ہے میں کہا اممہ آج جس نے بھی زنجیر چلایا ہے کسے نو ماں آکھے ہے کسے نو بہن آکھے ہے کسے نو پھوپھی آکھے ہے کانڈ تو چولا چاہ میں تیرے زخمات مرہم لاوا میں کہ اممہ روندہ تا جدن سجاد نو پہلا تازیانہ لگ گئے 4 سال دی بہنہ دیئے سجاد میرے ہاتھ مجبور ہو گئے جڑا ہاتھ سر تے ٹور گیا انہوں زینب عالیہ دی خیرات یا حسین حوصلہ ایستا ہے تے جنازہ قریب لے آنا میں جملے تے آ گیا تو کہے جے پرساداری بھی ہونی ہے نوہ خانی بھی ہونی ہے ورنہ سجاد دی غربت 2-4 گھنٹے بھی پڑھ دے رہی ہے تو مکدی نہیں اتنا غریب ہے سجاد فرمیندن کربلا تو شام تک کتے شمر دے کم بھی 2 ہن یا میری کانڈ تے تازی آنے مار دائی یا جتھے حرامی دا دل کرے ہا ایک ہاتھ نال معافی دے دیو میری سکینہ دے وال پکڑ دائی دوسرے ہاتھ نال میرے سامنے تماچے مار کے آدائی بلا اپنے چاچا عباس نو سجاد آدھے کربلا تو شام ظاہر دتا کیوں جاندہ ہے کہ جگر پھٹے خون دی الٹی آوے تے بندہ دنیا تو ٹر جائے اگر خون اور جگر دا نا ظاہر ہے تے ماتمیوں ذرا میں نو دسو سجاد نو ظاہر کیوں دیتا ہے جنازہ عہدہ آ گیا ہے اور میں ہاتھ بن کے ماتمیاں دے سامنے التماس پیا کر دا آنکھوں تے میں بس کر دیا بادشاہ تسی ماتمی ہو تے سردار سید ہو پڑھا پتہ ہے کتنے کفن دیتے نے باکر مولا نے تیرے بیمار امام نو 9 کفن
جدو کفن پواندن سرخ، کفن پواندن سرخ، کفن پواندن سرخ، نامہ کفن جدو باقر نے پوایا ہے. ماتم کر لاؤن، بس کر دیو پتر، بس کر دیو بہلول، بس کر دیو یار. یا اگر دل کردہ جائے ایک باری سر تے ہاتھ رکھ لو. اگر جملہ سننا چاہ دیو، باقر آدھا ہے بابا 9 کفن پوا بیٹھا، خون نہیں پیا رکدا، کیڑا درد یاد ہے. فرمائیں جن باقر کو درد کھا دی جاندہ ہے. چاہے میں غریب ہاں، غریب ہے، میں 9 کفن پوا بیٹھے. فرمائیں جن میں روندہ انہوں جنہوں میں میلے چولے سے دفنائے. تے دیا رسیاں سجاد نہیں کھول سکیا، تیری آندھی رہی ہے سجاد میں راضی. ہائے سجاد، یا سجاد. بی بی آدھی